ہوئے تھے تو صحابہ تھے کہاں وہاں پر؟ نہیں سمجھ آئی بھائی، صحابہ تو بنے نا اعلان نبوت کے بعد، تو جب حضور پیدا ہوئے تو صحابہ تو تھے ہی نہیں، تو کون تھا اس وقت؟ میں نے کہا اللہ تھا، اس کے فرشتے تھے، اوپر اللہ تھا، نیچے بیت اللہ تھا۔ یہ سوال کرو کہ جب حضور پیدا ہوئے تو رب نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ یہ سوال کرو کہ جب حضور پیدا ہوئے تو ملائکہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ یہ سوال کرو کہ بیت اللہ نے میلاد منایا؟ یہ تو سوال بنتا ہے۔ یہ کہنا کہ صحابہ نے میلاد منایا، بھائی حضور جب پیدا ہوئے 40 سال کے بعد اعلان نبوت، اور اعلان نبوت کے بعد جو میرے آقا کا غلام بنتا گیا وہ صحابی بنتا گیا، اور میرے آقا کا پہلا غلام بننے والا وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں اسی کا سردار ہوں جو اپنا سردار علی کو مان لیتا ہے۔ تاریخ اور حدیث اور سیرت کی سارے کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، سب سے پہلے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑنے والا علی المرتضیٰ۔ اور حضرت علی سے پہلے اگر کوئی مسلمان تھے تو وہ خدیجہ الکبریٰ تھی، اور علی کے بعد اگر اسلام قبول کیا تو ابو بکر صدیق نے کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ صحابی تو تھے ہی نہیں، رب تھا۔ اب رب سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے میلاد کیا تھا 12ویں کی رات؟ تو رب نے کہا ارے بے وقوفو، تم تو ایک رات میلاد کرتے ہو مصطفیٰ کا، میں نے تو اپنے حبیب کی پیدائش پر 12 مہینے میلاد منایا تھا۔ 12 مہینے کس طرح؟ فرمایا اسرافیل ادھر آؤ، تم نے پچھلی شب برات یہ لکھا ہوگا کہ مکہ کے کچھ گھروں میں بیٹے پیدا ہوں گے اور کچھ گھروں میں بیٹیاں۔ فرمایا بیٹیاں پیدائش کا فیصلہ منسوخ کر دو، پیدائش کا فیصلہ، بیٹیوں کی پیدائش کا فیصلے کو منسوخ کر دو۔ اللہ ان کو پھر کیا دینا ہے؟ فرمایا انہیں بھی بیٹے عطا فرماؤ۔ فرمایا اللہ تو کہتا ہے ساری مخلوق میری نظر میں ایک ہے، تو اب تو کیا فیصلے فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ مکہ کی یہ رسم بد ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو روتے ہیں، چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، پھر بچیوں کو زندہ دردور کر دیتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کے فیصلے کو منسوخ کر دو، ہر گھر میں بیٹا ہوگا۔ اس لیے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ حضور میرے حبیب کا میلاد منایا جا رہا ہو اور میلاد کی خوشی میں کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہاں رونے کی آواز آئے اور پھر بیٹی زندہ درگور ہو جائے۔ میری رحمت، میرا کرم، میرا فضل اجازت نہیں دیتا کہ حضور کی ولادت کا سال ہو اور پورا سال کسی گھر میں رونے کی آواز آئے۔ ہر گھر میں بیٹا دو تاکہ ہر گھر میں خوشی اور شادیاں بس جائیں۔ یہ میلاد اللہ منا رہا ہے۔ کون منا رہا ہے؟ آئیے جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تو نے حضور کا میلاد منایا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کیسے منایا تھا؟ اس نے کہا رب نے مجھے 3 جھنڈے دیے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے دیے۔ فرمایا ایک بیت المعمور پر لگاؤ، عرش معلیٰ پر، دوسرا بیت اللہ میں، اور تیسرا بیت المقدس میں۔ میں فرشتوں کی بارات کو لے کر گیا، درود و سلام پڑھتا گیا، جلوس بنا کر گیا۔ نہیں سمجھ رہے بھائی، یہ وقت تو قبولیت کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ فرشتوں کا جلوس جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ جلوس جا رہا ہے۔ قیادت جبرائیل کر رہے ہیں۔ پہلے جلوس پہنچا عرش پر، جھنڈا لگایا، پھر جلوس چلا پہنچا بیت اللہ پر، اس کی چھت پر جھنڈا لگایا، پھر جلوس فرشتوں کا چلا بیت المقدس پہنچا، وہاں جھنڈا لگایا۔
اللہ تیرے حبیب کا میلاد میں نے منا لیا، جھنڈے لگا دیے، مگر یہ 3 جھنڈے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں اب تک بادشاہ آتے رہے اور اب بادشاہوں کا بادشاہ آ گیا۔ اب بتانا چاہتا ہوں جہاں جہاں جھنڈے لگے ہیں وہاں وہاں تک میرے حبیب کی حکومت ہوگی۔ بیت اللہ سے شروع ہوگا، مدینہ جائے گا، مدینہ سے اقتدار و سلطنت بیت المقدس تک، شام، مصر، ایران ہوتے ہوئے بر صغیر سے چائنا اور انڈونیشیا اور ملیشیا، انڈونیشیا اور ملیشیا سے لے کر کینیڈا تک، کینیڈا سے ناروے تک، افریقہ، امریکہ، یورپ، ساری کائنات کیونکہ مکہ کی ماننے والی ہے یا بیت المقدس کی ماننے والی ہے، اس لیے میں نے بیت المقدس پر جھنڈا لگا کے بتا دیا ہے جہاں تک رب کی ربوبیت ہوگی وہاں تک مصطفیٰ کا اقتدار ہوگا، اور صرف زمین پر ہی نہیں حکومت ہوگی میرے حبیب کی، بلکہ مصطفیٰ کی حکومت زمین سے شروع ہوگی، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے خدا کی عرش کو بھی اپنی چادر میں لے لے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ فرمائیے 3 جھنڈے لگائے، اب بتائیے کہ ملائکہ نے میلاد منایا نہیں منایا؟ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، عقیدہ تو سب کے، جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے، اور جو کل دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہو گیا ہے وہ بولے۔ ملائکہ نے میلاد نادانوں اگر میلاد نہیں مناؤ گے تو پھر کچھ نہیں منا سکتے، پھر عظمت قرآن کانفرنس نہیں ہو سکتی جب تک تو مصطفیٰ کے میلاد کی عظمت کو نہیں مانے گا، سیرت النبی کانفرنس نہیں ہو سکتی جب تک مصطفیٰ کا اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آنے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جہاد، علم، تحقیق، روحانیت و طریقت، یہ سب پھوٹتے ہیں چشمے میرے حبیب کے قدموں سے، اور میرے حبیب کے قدم جب زمین پر لگے تو اسے میلاد کہتے ہیں۔ تو کہنے دیجئے مجھے کہ یہ سارے چشمے مصطفیٰ کے قدم میلاد سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اللہ سے بھی بات ہو گئی، ملائکہ سے بھی ہو گئی، اب اللہ کے گھر سے پوچھتے ہیں، بتا تجھے بڑی دنیا مانتی ہے، تیرے آگے سجدے کرتی ہے، تجھے چومتی ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تھوڑا جا دیر نہ سمجھتے ہو میرا خیال ہے، اردو نہیں سمجھتے؟ تو یہ شعیب بار بار کہہ رہے جی سریکی زیادہ سمجھتے ہیں، چند بندے ہی بولے ہیں بھائی اردو زیادہ سمجھتے ہیں سریکی، تو پھر 6 سال سے آپ میری اردو میں تقریریں کیسے سمجھ رہے ہوں گے؟ سن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت و عشق کی بات جس زبان میں بھی کی جائے سمجھ آتی ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کے ہر ذوق سے سبحان اللہ کہنے سے میرے سامنے سینکڑوں موضوع آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا اے بیت اللہ تیکو ساری دنیا منے دیئے، کالے گورے سارے تیکو سجدہ کریں میں، ذرا تو بھی بول پو تاکہ پتہ چلے کہ کعبہ کو منن والا کیڑا ہے تے کعبے دی منہ پھیرن والا کیڑا ہے۔ کعبے نے آقا چاہندے کیا ہو؟ اسا کہا اے پوچھنا چاہندے ہیں کہ تو انہاں نال ہیں یا ساڈے نال ہیں؟
نہیں سمجھ آئی؟ ذرا بولان دا آواز نہ ہاتھ چاہ کے چادر لہا کے ساکو بس اے چ دس تو میلاد مناون والے دے نال ہیں یا میلاد دے منکراں دے نال ہیں؟ سمجھ آئیے؟ میلاد مناون والے دے نال تو کھڑا تھی سے یا منکراں دے نال کھڑا تھی سے؟ تو کعبے نے آکھا اے اگر گال پوچھنی ہے تے اپنے نبی دے ڈاڈے کول پوچھو، نبی دے ہی واسطے کہ میں روز روز نہیں بولدا، میں کو 5000 سال تھی گئے زمین اتے میں کریں ہی نہیں بولا، اور اگر 10,000 سال بھی میں زمین دے رہے آتے وال بھی چپ ہی رہا تھا، بس ایک دفعہ میں بولا اور جڑے ویلے میں بولا توڑے نبی دا ڈاڈا میرے نیڑے کھڑا آئی ان دے کول پوچھ گنو کہ میں میلاد دا منکر ہاں یا میلاد مناون والا ہاں۔ سیدنا عبد المطلب کو لسا گیا تھا پوچھا کہ کعبے نے ساکو تیرے آئے پاسے بھیج دیتے ہیں، تے کعبہ کیا دے اسا سوال کی تے صحیح میلاد منین دے ہوئے کوئی نہ منین دے، انہاں کہ اگر میرے بارے میں پوچھنے میں تے اپنے نبی دے ڈاڈے کول پوچھو۔ حضرت عبد المطلب فرمیندے کہ جڑے ویل حضرت بی بی آمنہ دی ولادت دے آثار ظاہر تھے تو میں بھج کے کعبے والے پاسے گیا، کیونکہ ساری رسم ہے کہ اساں اوکھے ویلے دکھ ویلے اللہ دے گھر آ کے دعاواں منگ دیں، میں آ کے ہاتھ چاہتے دعا منگن شروع سے کیتی ہے تے کعبے دی دیواراں ہلن پہ گئے، ذرا جھوم جھوم کے آکھو نا سبحان اللہ، گال کعبے دی سننی ہے تے ول کعبے ذرا جھوم کے آکھو، کعبہ جھومن لگ گئے، میں ڈر کے پچھو تھی کھڑا کہ شاید زلزلہ آ گئے، کیونکہ کئی دفعہ زلزلہ آئے مکے وچ اور کعبے دی دیواراں کو ڈھا گئے۔ حضرت عبد المطلب فرمیندے میں پچھو تھی کھڑا کہ زلزلہ آ گئے، دیواراں میرے اوتے نہ آپ ہوئے، کعبے دے دیواراں زمین بوس تھی گئے، زمین بوس تھی گئے، تھوڑی دیر کے بعد ول اٹھ کے کھڑ گئے اپنی جگہ دے، میں حیران، میں کہا کعبہ بچپن تیرے وچ، جوانی تیرے وچ، بڑھاپا تیرے وچ، وال چٹے تیرے نال کیتے اج تک تے کو نہیں جٹھائی طرح ڈھان دے تے ول کھڑا ہون دے، یہ کیا کیتی آج تو؟ کعبہ نے اللہ کو آکھا سوال تیرے نبی دے ڈاڈے نے کیتے ہی واسطے میرا تیرے کول سوال ہے، اج میں کو پہلی تے آخری وار بولن دی طاقت چا دے، تو اگر چاہویں تو اپنے نبی دے ماں اتے تے ابے اتے پتھراں تو درختاں تو کنکریاں تو سلام پڑھوا سکدے ہیں تے میں کو بھی بولن دی طاقت دے، اللہ بس آخری تے پہلی دفعہ میں کو بولن دی طاقت دے، رب نے بولن دی جڑی طاقت دیتی، رب نے پوچھا کہ تو جو بولے سے کیڑے موضوع دے بولے سے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے تساں تھوڑا جا ادھا میل میرے کو پچھو پچھو چل دے، اتنا ادب نہیں چنگا ہوندا، بس ایک قدم پچھو رہ کے چلو میرے نال۔ بولن جو تو چاہتے ہیں تو کیڑے موضوع دے بولے سے؟ فرمایا اللہ حق نہیں دسیندا، تو بولن دی طاقت دے ول تو بھی سن سے، تیری مخلوق بھی سن سی، اور پتہ چل وے سی کہ رب دا گھر کیڑے موضوع دے تقریر کریندا کھڑے، رب نے بولن دی طاقت دیتی۔ کعبے نے عبد المطلب کو آکھا عبد المطلب تو سوال کی تھی کہ میں آج تک این طرح کعبے کو نہیں دکھا کہ زمین دے اتے ڈٹھا ہوئے ول کھڑا تھی گیا ہو، سن میں دے دا پہ آکے عرش تو فرش تک، شمال تو جنوب تک، مشرق تو مغرب تک، رب دی ساری کائنات تیرے پوترے دی میلاد منین دی کھڑی ہے، تو میں تیرے پوترے دی میلاد این انداز نل منائے کہ میں جھک کے پہلے کو سجدہ کی تیول کھڑا تھی گیا تاکہ میں دساں کہ میں میلاد دے منکرانہ نہیں، میں میلاد مناون والے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں
اتنا ایک گال تو کو بئی دسی ونا کہ حضرت عبد المطلب نے آکھا کوئی ایندا کوئی بیا فائدہ بھی ہے کہ تو سجدہ کی تھی آمنہ دے گھر والے پاسے؟ کعبے نے آکھا ہاں، ایک قیامت تک میں ایک سبق سکھا کے ویندا پیا، ایک نصیحت کر دیتی ہمیں کہ جیڑا میرے کو سجدہ کرے سی او کو میں سمجھاونا چاہنا کہ تیرے سر دا سجدہ میرے آلے پاسے قبول اون ویلے تھی سی جیڑے ویلے تیرے دل گنبد خضرا کو سجدہ کر گئے ہم سے۔ میں کو سجدہ کرن والے ہو اے سبق ذہن میں رکھ کے سجدہ کیتا کرو کہ میں سب کو پہلے دھرتی ہوتے میں ہی ہاں جنہیں مصطفیٰ دے تلویاں کو سجدہ کیتا ہے۔ اب اللہ بھی تھا، ملائکہ بھی تھے، بیت اللہ بھی تھا، یہ تینوں تو میلاد کر رہے ہیں، یہ تینوں میلاد کر رہے ہیں۔ صحابہ تو تھے ہی نہیں تو میلاد کیسے کرتے؟ اور حضور نے خود میلاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج پیر کا دن ہے، میں اپنے پیر کے دن میلاد کو مناتے ہوئے آج روزہ رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کیا اور میلاد پر گفتگو کی اور اپنا سارا شجر و نسب بیان کیا اور اپنی پیدائش بیان کی اور اپنے واقعات بیان کیے۔ میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شان والی تب بنتی ہے کہ جب حضور کے والدین بھی شان والے ہوں، حضور کے والدین بھی شان والے ہوں، اور حضور کی اولاد بھی۔ حضور کی اولاد پر تو میں نے محرم سے اب تک بڑا بیان کیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں ذکر آل رسول پر بھی آپ کو کوئی سناؤں گا، مگر یہاں پر میں آپ کے والدین پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیوں ضروری سمجھتا ہوں گفتگو کرنا؟ اس لیے کہ حضور کا میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کے والدین کا بیان نہ ہو جائے۔ میں جلد سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، بس تیار ہو کے بیٹھیے، تیار ہو کے بیٹھیے۔ میں کیوں حضور کے والدین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ میلاد کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ نعوذ باللہ حضور کے والدین تو جہنم میں ہیں۔ بلند آواز سے کہیں استغفر اللہ، اور بلند آواز سے کہیں، اور بلند آواز سے کہیں۔ حضور کے میلاد کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے نا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہ جہنم میں تو وہ جائیں گے جو کافر ہوں گے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ بلند آواز سے، کافر ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو حضور کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، تو کافر تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھنے سے بلند آواز سے انکار کر دے۔ تو حضور کے والدین تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور 6 سال کے بعد آپ کی والدہ رخصت ہو گئی۔ اعلان نبوت سے دونوں پہلے رخصت ہو گئے، تو پھر کافر کیسے ہوئے؟ اچھا، پھر جہنمی وہ ہوتا ہے جو مشرک ہو۔ جہنمی کون ہوتا ہے؟ مشرک ہو۔ اور اہل مکہ مشرک تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبد العزا بھی تھا، عبد منات بھی تھا، عبد اللات بھی تھا۔ منات کا عبد، لات کا عبد، منات کا عبد، عزا کا عبد، بتوں کے عبد۔ میں نے کہا مان لیا میں نے کہ مکہ میں مشرک بھی تھے، مگر ان کے ناموں سے ان کی پہچان ہو گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان کے ناموں سے پہچان ہو گئی کہ یہ مشرک تھے۔ مگر آؤ ذرا غور تو کرو، میرے آقا کے والد کا نام عبداللہ تھا۔
تو مشرک کہاں سے تھے؟ نہ کافر ٹھہرے اور نہ مشرک ٹھہرے، تو جہنم میں تو وہ جاتا ہے جو کافر ہو یا مشرک ہو۔ تو میرے آقا کے والدین نہ زمانہ پایا کہ کافر ٹھہرتے، اور نہ نام عبد العزیٰ تھا کہ مشرک ٹھہرتے، نام عبداللہ تھا۔ اور ماں کا نام کیا تھا؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں، اللہ اکبر۔ حضور جا رہے تھے عمرہ پر 6 ہجری میں، تو راستے میں مقام ابوا پر آپ کی اماں کی قبر نظر آ گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ مجھے اجازت ہو تو میں ماں کی قبر پر چلا جاؤں؟ رب نے فرمایا جاؤ پیارے جاؤ۔ اللہ دعا بھی کروں وہاں جا کے؟ فرمایا دعا نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ دعا نہیں کرنی، جاؤ بیٹھو۔ حضور نے پانی لیا، جھاڑو لیا، وہاں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں تو رو رہے ہیں اماں کو یاد کر کے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے روئے جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کے روتا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی اتنا روئے کہ زندگی میں کبھی ہم اتنا نہیں روئے تھے۔ حضور بیٹھ گئے، سر جھکا لیا ماں کی قدموں کی طرف، اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اب یار لوگوں نے یہیں سے پکڑ لی بات کہ اللہ نے کہا تھا دعا نہیں کرنی، تو اگر وہ مسلمان ہوتے تو اللہ اجازت نہ دے دیتا کہ دعا کر لو؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مشرک ہوتے تو رب بیٹھنے کی اجازت کیوں دیتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ رب جھاڑو پھیرنے کی اجازت کیوں دیتا؟ پانی چھڑکاؤ کرنے کی اجازت کیوں دیتا؟ کیونکہ رب نے تو قرآن میں کہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد نہ تو نے ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے نہ ان پر نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ اور یہاں رب خود بھیج رہا ہے کہ جاؤ اپنی ماں کو مل کر آؤ، پانی چھڑکا کر آؤ، جھاڑو دے کر آؤ، مگر مغفرت کی دعا نہ کرنا، مغفرت کی دعا نہ کرنا۔ اب یہاں پر جن کے ذہن میں فطور تھا وہ ادھر چلے گئے کہ مسلمان ہوتے تو اللہ اجازت نہ دیتا دعا کی، لہذا مسلمان نہیں تھے۔ افسوس ہے کہ جس نبی کے اشاروں سے ایمان اور اسلام کے چشمے پھوٹتے ہیں تو ان کی ماں اور باپ کو کافر کہتے ہو، جن کے اشاروں سے پتھروں کو ایمان نصیب ہوا۔ ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکر لے کر اور کہنے لگا بھتیجے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اگر میں بتا دوں؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا چل چھوڑ اس بات کو، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل ہنس پڑا، کہنے لگا یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اگر یہ ہو جائے تو پھر تمہیں پکا مومن۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابو جہل کی مٹھی کی طرف، تو ہاتھ کی کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ، بلند آواز سے محمد، اس نے کنکریاں پھینکی اور بھاگا، کہنے لگا تیرا بڑا جادو چلتا ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ تو نہیں بتا سکے گا، یہ تو میرے ہاتھ میں کنکریوں کو پتا ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں تو نے کہ اشارہ کس کا تھا؟ میرے آقا کا اشارہ ہو جائے تو کنکریاں کلمہ پڑھ لے۔ ارے جن کو زندگی میں حضور جن کے پیٹ میں رہے ان پر درخت، شجر و حجر، لکڑیاں، جماعتات، حیوانات سلام کہتے تھے۔ عبداللہ تجھے سلام ہو کہ تو نبی آخر الزماں کا باپ ہے، آمنہ تجھے سلام ہو کہ تو نبی آخر الزماں کی اماں ہے۔ ارے جس کو سارا کائنات جنہیں سلام کرتا ہو، جنہیں سلام کہتا ہو، اگر وہ مومن نہیں تو پھر مومن کون ہوگا؟
اب کہا کہ اللہ نے روک دیا تھا کہ دعا نہ کرنا مغفرت کی. انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے. عشق والوں نے کہا ارے تم سمجھے ہی نہیں، رب نے کہا تھا مغفرت کی دعا نہ کرنا. مغفرت کی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے جو گناہگار ہوں. یہ تو گناہگار بھی نہیں تھے. رب نے کہا مغفرت کی دعا نہ کرنا. کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کے ماں باپ گناہوں سے آلودہ ہو کے دنیا سے گئے. پیارے دعا مغفرت کی نہ کرنا. میں بتانا چاہتا ہوں کفر اور شرک تو ایک طرف، میرے نبی کا ماں باپ کا دامن گناہوں سے بھی پاک ہے. گناہوں سے بھی اتنے پاک ماں باپ کا بیٹا ہے میرے آقا. فرمایا گناہوں سے ان کا دامن پاک ہے، ان کا دامن پاک ہے. اب آئیے، کافر اور مشرک جہنمی ہوتا ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ سورہ یونس آپ نے پڑھی ہے؟ اگر پڑھی نہیں تو سنی ہوگی، اگر سنی نہیں تو حضرت یونس کا واقعہ تو کبھی نہ کبھی سنا اور پڑھا ہوگا، مگر چند لوگوں نے پڑھا ہے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کتنے دن رہے؟ کتنے دن؟ 40 دن. رب نے کہا یونس اس مچھلی کو بھی خوشخبری سنا دے کہ یہ جنت میں جائے گی. اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نبی تو اس میں 40 دن ٹھہرا ہے. کتنے دن؟ 40 دن. اگر یونس جیسا پیغمبر جو شب اقصی، شب معراج مسجد اقصی میں حضور کا مقتدی تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارے تو مچھلی جنت میں جائے. مچھلی. اور یہ امام الانبیاء سید المرسلین اپنی ماں کے پیٹ میں 270 دن گزارے. 270 دن گزارے. ارے وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس جیسا پیغمبر 40 دن گزارے، اگر وہ جنت میں جائے گی تو وہ نبی جس ماں کے پیٹ میں 270 سال 70 دن ٹھہرا، وہ جنت میں جانا تو ہے، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ چل کے جنت میں جائے گی، جنت چل کے خود آمنہ کے قدموں میں آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت قاری شفاعت رسول قادری صاحب. بھائی آپ مجھے بار بار قاری کہہ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ مقابلہ حسن قرات میں سنا ہے؟ مجھے